بلو تین دیر تو بڑی ہو گئی ہے میلے سے چاہیا کدھر گیا سے لنگر تے آہو محسوس ہویا میں نے اتھوں میں تین ویکھے ادھر جاندہ پیا سی آگے ہے بڑی جگہ اگر آپ لوگ مجلس کا حصہ بننا پسند کریں تو بہرحال آگے آ جاؤ غازی اس طرح دے دیں اجازت ہے 15-20 منٹ آپ کے درکار ہیں آرے بھائی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہوا ہے مولا ان کی دعائیں بھی قبول فرمائیں کس نے پڑھنا ہے میرے بعد مرشد میں بلاؤ اسے جیو سلامت رہو ہے اجازت میں 2-3 قطعے میں تے 9:30 بجے دا آیا ہوں میں تے 10 تو 11 پڑھنا سی تم بھی 9:30 ہی آیا چلو خیر ہو دوروں آیا تیری سو میں بھی آج دوروں ہی آیا چلو جنہ آکھے نہ پڑھ دیں تو سندا میں پڑھدا ہوں ہو رکم کر کوئی کہتا نہیں ہے خود کو یزید بول صحیح نا پھر انج نہ کرنا پھر بول نا میرے محترم حیدری ہاں جو سلیقہ ہے کثر علی میں مجلسوں کا اللہ ہماری ہمشیرہ کو بھی شفا عطا فرمائے کوئی کہتا نہیں ہے خود کو یزید سب ہی پاتال میں اتار دیے شاباش 1000 سال جیو تھوڑے پتر جیون تھوڑیاں نسلاں جیون ہاں بیٹا میں تو ترلا بھی کیتا ہے بھی اگے آ جاؤ اگے بھی تسی نہیں آئے بولو تو صحیح نہ ہوتوں چلو دور ہی بیٹھے ہو تو تھوڑی مرضی ہے ہاں کوئی کہتا نہیں ہے خود کو یزید کوئی کہتا نہیں ہے بسم اللہ کریں کوئی کہتا نہیں ہے خود کو یزید سب ہی پاتال میں اتار دیے جس بندے کو گھبراہٹ ہے وہ اپنا مقدر ہر گیا ورنہ میں مصرع پڑھوں گا جن سمجھ آ گئی اچھے مجلس ہو جائے گی کوئی کہتا نہیں ہے ہاتھ کھول میری جان خود کو یزید سب ہی پاتال میں اتار دیے عصر کربل سے صبح محشر تک اس نے سارے یزید مار واڈیا نسلہ دی خیر ہوئے غازی استانے نے عددارے چنا لکھے جان جتنے ہاتھ حسین دی ملکیت میں اچھے ملک ریاض حیدری اللہ اکبر صاحب چیئے آپ خدا کرے یہ زبان سلامت رہے یہ چہرہ میر صاحب سلامت رہے ہو غازی استانے نہیں ہو یار ملوائی شوکت پڑندہ دو میں ہاتھ اچھے 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 حیدری کروڑ باری شکریہ کروڑ باری شکریہ کروڑ باری شکریہ تیری پہ تو پڑھوں گا میں آج ہاں شاباش میں کسی اور پاسے توڑ دیں گا میں کو جا کے سچی مجھے مجلس پڑھنی ہے 3 گھنٹے کا سفر ہے خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہر علی حق حق وہ جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو جو پیچھے بیٹھے ہو جنہیں ان کے قدموں میں آگے نہیں آنے دیا وہیں سے بولو حق جو علی کو حق مانتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ جنہیں علی حق لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ سلام ہے بزرگوں اللہ کرے ہاتھ اچھے روان میرے پتروں دی خیر ہوئے غازی استانے نے حیدری میں صدقے تیرے غازی استانے نے توڑے نال جیواں اللہ اکبر خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے سلام ہے بزرگان سلام ہے یارنا بزرگان نبی کے دین پہ ہر وقت ہی جوانی ہے اور خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں ٹھیک ٹھاک سی کی ہوئی علی کے لاڈلے بچوں کی
ایک مورخ نے 1400 سال ہم مسکینوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ اس پہ عرفان بھائی آگے آ جاؤ، بسم اللہ، اس پہ بحث کی ہے. بڑا اچھا وکیل ہے، بڑا کمال عزادار ہے، مولا اور عزت عطا فرمائے. یہ بحث کی ہے ہمارے ساتھ کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہاں ابن معاویہ، کہاں ابن علی. میر صاحب اب میں کیا کروں؟ اور میں بارے آج لفظہ دا ترجمہ لکھ کے تو داد نہیں منگ سکتا نا. ہاتھ کھول دے آکھیں سی نا میں تھوڑا کھائی ہوں. نندر آئیے نا تین آئیے نا. ہاں چلو تیری مرضی. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب وہاں بیٹھ گئے وہیں سے بولتے رہنا. کہاں ابن معاویہ؟ ہاں طارق بول میرا پتر. بسم اللہ میر صاحب جیئے، یہ ہاتھ اونچا رہے. کہاں ابن علی؟ اللہ اکبر. عمرانیت کے شکنجے نے سفیانیت کا جینا حرام کر دیا. غازی دی قسم ہے پاری آج کو بندہ میں نے پھیر مارے ہوتا ظلم تھوڑا ہے. کوئی یہ جملے تے نہ بولے ہوتا ظلم بٹائی. اللہ اکبر. عمرانیت کے شکنجے نے سفیانیت کا، بول میرا بیٹا بولا کر ذکر حسین میں. میرا بچہ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھا ہوا ہے ایسے تھکا ہوا مسافر اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا. ہاں عمرانیت کے شکنجے نے سفیانیت کا جینا ہلاک کر دیا. جیوں بھائی جن ہاتھ اٹھایا آپ نے. اے زندگی کا پیار ہے آپ سے میرا. شاید کو مجلس لاہور میں ایسی ہو جس میں آپ اور میر صاحب میرے سامنے نہ بیٹھے ہوں. لو ممبر کے غلاف کی قسم ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور توقع نہیں کرتا کہ لاہور میں اردو سننے والا سامنے نہ بولے. جس غریب کو سمجھ نہ آئے وہ مجھے معاف کر دے گا. علی کی بیٹی نے آنسوؤں سے کسر یزیدیت میں آگ لگا دی. کروڑ سلام میرے ان بزرگوں کو جنہوں نے سالن کی ڈھونڈ کے مجھے سنا ہے. یہ وہ چہرے ہیں جن کی دعاؤں میں پلاؤں میں یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تانیہ جی میں غازی استانینی. ہاں میرا پتر. اللہ اکبر. سلام پورے لاہور کو، پورے پنڈال کو سلام. جی چاچا اللہ کرے ہاتھ اونچے ران. علی کی بیٹی نے آنسوؤں سے. بھائی جان آپ کی کیا بات، ایسا پرفیکٹ بولنے والا بندہ میری کمزوری ہے. ہاتھ کھول اگے بھی انجی ہوندہ رہا جڑے کول بیٹھے رہنے ہاتھ بنی رہنے. ملو جی میں غازی استان دینے صدقے جاما حیدری. ہاں علی کی بیٹی نے آنسوؤں سے کسر یزیدیت کو آگ لگا دی. زبان کی تلوار سے بڑے بڑے مغرور سر کاٹ دیے. سمجھ آئی میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں نے کہا اس زبان کی اتھے تھک جائے گا جی میں بیٹھا ہے میرا پتر. مجلس سے وچ آ جائیں تے میچ ویکھی دے جی میں توں بیٹھا. ہاں زبان کی تلوار سے بڑے بڑے مغرور سر کاٹ دیے. ایسے ایسے خطبے پڑھے گلیوں میں، بازاروں میں، درباروں میں، چوراہوں میں، چوکوں پہ، شش جہت میں ایسے ایسے خطبے پڑھے. مجھے دیکھ یار ایسے ایسے خطبے چاچا انہوں کیوں ہاتھ رکھنا ہے بار بار؟ اے غازی دا واسطے میرا سواد خراب نہ کر. علی کی بیٹی نے ایسی ایسی گفتگو کی، ایسی ایسی گفتگو کی. 14 کی قسم ہے کچھ باتیں کتابوں میں ہیں، ممبروں پہ نہیں ہے. ممبر کتاب سے بہت کم متصل رہ گیا. ممبر میں سی ڈی کا راج ہو گیا. 14 کی قسم ہے ممبر پہ کتاب سننے کا، کتاب پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. یہ حالات کرتی ہے علی کی بیٹی نے کہ اگر گلی سے علی کی بیٹی کے قدموں کی آہٹ بھی آئی یزید گھبرا گیا. شاباش میرا بچہ. اللہ تجھے عزت ہے میرا لال. غازی تجھے عزت ہے.
کائنات کی مالکن تمہیں عزت دے. وہ جو بزرگ سامنے کھڑے ہیں, نسلیں جی ان کی جو سامنے بیٹھے ہیں, غازی تمہیں عزت دے. یہ حالات کر دی علی کی بیٹی نے. یزیدیت گھبرا گئی, گھبرا کے سرکار سجاد کو بلا لیا. وقت کا علی اس دربار میں آ گیا جو دربار ہی نہیں اٹھا سکتا تھا. نہیں, کہاں جاؤں, کہاں جاؤں؟ 14 کی قسم میں نہیں, بچے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میں اردو اپنی مرضی کی پڑھوں اور لوگ مجھے داد دیں. وقت کا علی اس دربار میں آ گیا. بیٹا مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ وائی بیکاز کھڑے جو میرا بچہ, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یا بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ یا پھر مجلس کا حصہ بن جاؤ. حیدری آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, یہ معیار قائم رہے. بسم اللہ, آؤ بیٹا جیتے رہو. عزیز غلام باز صاحب, ایک اور نیا ذائقہ ذکر مظلوم کا, مقتل کی دنیا کا. مولا اور عزتیں عطا فرمائے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کر لوں, گنجائش ہے نا؟ اچھا, علی کی بیٹی نے تھکا دیا یزیدیت کو, اور یہ کام صرف اس خاندان میں ان گھر والوں نے کیا ہے, ان عظیم لوگوں نے کیا ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں نا کہ پوری کائنات نے لوگوں کو موت سے بھاگتے دیکھا ہے اور پھر موت کو بھگایا ہے حسین نے. اللہ کرے تیرا ہاتھ اچھا رہے لالا. انہاں بزرگاں نال تو رہے تینوں انج ہی سننا چاہیے سی. قرآن کی قسم ہے تینے اس جملے تے انج ہی بولنا چاہیے سی. موت کو تھکایا ہے حسین نے, موت کو رلایا ہے حسین نے, موت کو بھگایا ہے حسین نے, موت کو جھکایا, موت کو جھکایا ہے حسین نے. اللہ کی اس پوری کائنات کا پہلا مقتول ہے علی کا بیٹا, جو ثنا کی نوک پہ چڑھ کے گفتگو کرتا ہوا قاتل کے گھر چلا گیا. تیری مرضی بھائی, میں اپنا آپ نہیں چینج کر سکتا. تیری مرضی, جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے, جسے نہیں سمجھ آئی بھاری آج میں ایک مجلس کے لیے اپنا آپ چینج نہیں کر سکتا. میرے نہ پتروں نے شار آباد ہو من بلوچی میں ہاتھ چرو گے وٹی صاحب سلام ہے تو انہاں پتروں دی خیر ہوئے جے دے اندر وسطہ ہے حسین و بولے حیدری. نیزے کی نوک پہ سارے بولو نیزے کی نوک پہ. بیٹا ان تھلے کر, میری گل سن, اے فون تھلے کر میرا پتر, جس لئے تو آیا 400-500 تصویریں لے چکے ہیں. ان تھلے کر میرا بیٹا, دروازے تو 40 تصویر تو ہر بندے دی لئی ہے. تو میری گل سن, تصویر بعد بنا لی. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نیزے کی نوک پہ گفتگو کرتا ہوا حسین قاتل کے گھر تک چلا گیا اور کائنات کو پیغام دے گیا, اور جاہلو, میرے نانا کو ذرا سا بخار ہوا تھا اور تم نے کہا تھا محمد کو ہذیان ہو گیا ہے بخار کی وجہ سے. میرا بدن ساتھ ہی نہیں اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں. شاباش, یہی معیار ہے تم بچوں کا. تم نے مجھے سنا ہی اتنا ہے. سوری جنہیں نہیں سمجھ آ رہی. ہاں جی لالا بٹا براج میں بریاض غازی استانینی, وہ جو سامنے چہرے موجود ہیں. اللہ کرے آپ کے یہ ہاتھ اونچے رہے. تھینک یو, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اللہ اکبر. فوجی میں پترا غازی استانینی, آؤ میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہوں. لے آؤ ان بزرگوں کو جن سے 30 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں. مینوں غازی دی قسم ہے, میں زندگی چ پہلی بار یہ جملہ آکھوں تے جے تسی نہ بولے میں تو بعد آکھنا ہی نہیں.
میں 38 سال پہلی باری آخوں تے اج تو بعد آخنا ہی نہیں جے تسی نہ بولے. علی کلالے کا لے آؤ اپنے ان بزرگوں کو جن سے 30 سال میں ایک سورت یاد نہیں ہوئی, پھر وہ میرے منہ سے قرآن سنیں, پھر قرآن پڑھیں, پھر اعراب چیک کریں, پھر غور فرمائیں, پھر انہیں پتہ لگے گا جو قرآن یاد کر کے پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں. پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا, پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا. جنہیں یاد کرنا پڑتا ہے ان سے اشتباہ ہوتا ہے, ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا, ہمارے گھر اترا ہے. ہائے 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 ہائے. جی میں غازی استانینی بسم اللہ کرا. غازی استانینی جو قرآن یاد کر کے پڑھتے ہیں ان سے اشتباہ ہوتا ہے, غلطی کا امکان ہوتا ہے. ہم یاد نہیں کرتے, ہم قرآن سے اٹکیلیاں کرتے ہیں. ہمارا اور قرآن کا بچپن ایک ہی گود میں گزرا. اور کتوں نے آؤ بندے جنہوں کو انہاں جملیاں دی قیمت لوا یار نہیں ان کتنے بساتے ہی میں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کلال نے کہا ہمارا اور قرآن کا بچپن ایک ہی آگوش میں. بیٹا مجھے دیکھنا ہے, مائی سن پلیز مجھے دیکھنا ہے, آپس میں نہیں بولنا, تمہاری بڑی مہربانی, میرا مزہ خراب کرتے ہی گل کر کے. ہمارا اور قرآن کا بچپن ایک ہی آگوش میں گزرا ہے. او علی کلال کہہ رہا ہے بولنے کے لیے دل چاہیے. نیزے کی نوک پہ حسین نے کہا تم ہمیں کیا سمجھو گے, بولنے کے لیے دل چاہیے, بولنے کے لیے جگر چاہیے, بولنے کے لیے پھیپھڑا چاہیے, بولنے کے لیے گوشت چاہیے, بولنے کے لیے طاقتیں چاہیے. پھیپھڑا کسی لفظ کو زور سے پش کر کے دل کے حوالے کرتا ہے. دل ایک پمپ ہے, اس میں خون ہوتا ہے, وہ اسے منہ کے حوالے کرتا ہے, منہ اس لفظ کو باہر پھینکتا ہے. حسین نے کہا تمہیں کیا پتا ہم کیا ہیں, لو ہمارا دل جگر پھیپھڑا زمین پہ پڑا ہے, ہم بولتے جا رہے ہیں. شاباش شاباش شاباش. لالا جی جیو آج تو تنگ نہیں کرتا پیا میں پایا اب تیری مسکراہٹ تو صدقے. جی میں پترا پچھلے بولو جنہوں نے حسین آخنا ہوں بولو. زمانے کو سارے احسان کرے جے. ہائے دری ہائے دری. چھیڑ خانی ہے, بزرگ بہت پرانے نے, انہوں نے بڑا پتا ہے میرا بھائی یہ جڑا جاؤ ہے نا انہوں چھیڑ کے کام بڑھنا ہے. زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں. تو ارادہ کر, قابو کر اپنے آپ پہ, پوری ٹرائی مار, اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ. ہٹ گیا تو ٹھیک ورنہ میں ہٹ گیا. ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں, قضا بھی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں. حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو بھی میں. اقبال
آپ کا میرا نظام ہے. آپ کو پتا میں بڑے بھائیوں جتنا احترام کرتا ہوں آپ کا. میں کیا دعا کروں گا, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ بڑے ہیں, آپ پہ بنتا ہے. شاباش. کون سلام میرا بچہ, کون کروڑ واری سلام. ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. جناب علی, ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں. قضا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں. حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا, یزیدیت کو بتا دو. بولتا چلا گیا علی کلال, بولتا چلا گیا علی کلال. دربار میں داخل ہو گیا علی کلال. یزید تخت پہ, حسین نیزے پہ. یزید تخت پہ, حسین نیزے پہ. ابن معاویہ تخت پہ, ابن علی نیزے پہ. میں نے کہا مولا ان نیزے سے اترنا پسند کیوں نہیں کر رہے دربار میں؟ فرمایا اس کا مقصد تھا مجھے جھکانا. میں اسے سمجھانے آیا ہوں تو اب بھی نیچے ہے, میں اب. شاباش شاباش شاباش. ہوں راضی راضی, چلو خیر ہو. میں سمجھانے آیا تھا. وہ حالات کر دی علی کی بیٹی نے, آنسوؤں سے کسر یزیدیت کو آگ لگا دی. ملکہ امکان کے پاؤں کی آہٹ سے یزیدیت گھبرانے لگی, لرزنے لگی. جو حسین جانتے نہیں تھے ان سے حسین منوا لیا عالیہ نے. میرا بچوں جیو, یہ میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. 14 کی قسم میں میرے پاس یہی کلاس روم ہے, یہی لیکچر دینا ہے مجھے, یہی حسینیت پڑھنی ہے مجھے. میرے پاس شیعہ سکول نہیں ہے, شیعہ کالج نہیں ہے, شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے. یہی سکول ہے, یہی کالج ہے, یہی یونیورسٹی ہے. میرے بچوں جو اسٹوڈنٹ لائف گزارے, میرا بچہ مجھ سے حسین سنو, سن کے کلاس میں جاؤ, دوستوں کو حسین سناؤ, ٹیچر کو حسین سناؤ, کلاس فیلوز کو حسین سناؤ, کالج فیلوز کو حسین سناؤ, یونیورسٹی فیلوز کو حسین سناؤ, جاب فیلوز کو حسین سناؤ, گراؤنڈ فیلوز کو حسین سناؤ. کھیلتے کھیلتے تمہیں 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم مل جائے, تم دوستوں کو حسین سناؤ. پانی پینے کا ٹائم مل جائے, بات کرتے کرتے حسین سنا دو. کھیلتے کھیلتے 2-4 منٹ کے لیے بیٹھو, کوئی ایک جملہ حسین کو سنا دو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آج کے بعد تم اپنے اہل سنت بھائیوں کو خوبصورت کر کے کوئی نہ کوئی جملہ میرا, کوئی نہ کوئی کسی اور علامہ کا, کوئی نہ کوئی کسی اور اسکالر کا سناتے رہو. بس 2-4 دفعہ سنانے کی دیر ہے. حسین سچ ہے, حسین اندر چلا جاتا ہے. شاباش. سلام آپ کو, سلام آپ کو, سلام آپ کو. کروڑ دفعہ سلام اس بندے کو جس جملے پہ بولا ہے. دو چار دفعہ سنانے کی دیر ہے. تیری کیا بات ہے, تیرے ہاتھ کی کیا بات ہے؟ آؤ شیعہ مورخ مانگو میں حاضر, سنی مورخ مانگو میں حاضر. عالی مرتبہ عزت مآب سرکار علامہ طارق جمیل صاحب قبلہ سے لے کے ابن حجر مکی تک آؤ سفر کریں. سرکار سائن چشتی صاحب سے لے کے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ سے لے کے آؤ سفر شروع کریں. شیعہ کتابوں, شیعہ مورخین کے میں نام لینا شروع کر دوں تو میرا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. بھر دوں یہ ساری میز. آؤ علماء کے, عرفاء کے, فقہاء کے سروں پہ قرآن رکھو, سکالرز کے, اور پوچھو شیعہ سنی گھروں سے کیا یزید نے دربار بلا کے وقت کی علی سے نہیں کہا میں معافی چاہتا ہوں؟ کیا یزید نے میں نے مولا سجاد سے نہیں کہا کہ میں نادم ہوں, میں ندامت کا اظہار کر رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں؟ تو نے کہا کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے. شوکت کہتا ہے کربلا جنگ ہے گر وقت کے شہزادوں کی, کربلا جنگ ہے گر وقت کے شہزادوں کی. پھر تو کاہے کو پریشان ہوا کرتا ہے, کیوں وہ سجاد سے کہتا ہے مجھے معاف کرے, جیتنے والا پشیمان ہوا کرتا ہے.
غازیستان نہیں ہو یار سلام ہے یار دونوں ایدہ نائی لاہور ایدہ نائی کسر علی ایدہ نائی بیکھیوال ایدوار جی میں ناصر شاہ جی وہ دیکھی پیر سلام ہی میرا دوویں ہاتھ اچھے حیدری آپ جیے نہیں بیٹا یہ خزانہ اس سینے میں یہ آپ کی امانت ہے جتنا آپ بول لو گے اتنا اگلتا ہوا باہر آ جائے گا یہ آپ کی امانت ہے بیٹا چشمے لگ گئے پڑھ پڑھ کے ہم غریبوں کو ہاں غازی تمہیں عزت ہے غازی کائنات کی مالکن آپ جی ہیں ہونتے راضی ہیں نا پنجابی دی روپے ٹھیک ہے ایک فارسی دی بھی ہائے ہائے حال ہی نتھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کہ انگریزی سنا ایدی تخواہش پوری کریے باقی پھر دیکھی جائے گی مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے بھائی میں اور یار میں ڈیفرنس ہونا علی حق علی میری خیر ہوئے جی میں پیا حیدری سریکی وہ نظم کہنا ہے پوری مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے بھائی میں اور یار میں تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دہے قرآن تو پوچھو ناچیے نجات دہندہ تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دہے قرآن تو پوچھ او ناچی ہے جبریل ہے پیر بھرا ساڈا پورا غلمان رے آیا ہیں اسا کمی بس عباس تے ہیں ساڑی عرشیاں نال تباہی صدقے شاباش غازیستان نے آخری ماتمی دا ہاتھ اچھا حیدری راضی جی بھائی راضی ہو کونتے راضی ہیں چلو تھوڑا نعرہ پہ دستا بھی ان بس کریے ہے نا کیوں وہ سجاد سے کہتا ہے مجھے معاف کریں 11 قاتل بلا لیے یزید نے ٹھیک آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں محسن 11 قاتل بلا لیے یزید نے دربار میں یہ زمانہ مجھ پہ لعنت کر رہا ہے
تم نے حسین کو قتل کیا؟ ایک نے کہا اس نے کیا، دوسرے نے کہا اس نے کیا، تیسرے نے کہا اس نے کیا، چوتھے نے کہا اس نے کیا ہے، حرمل نے کہا سنان نے کیا، سنان نے کہا زحاق نے کیا، زحاق نے کہا ابن عبداللہ نے کیا، ابن عبداللہ نے کہا ابن سعد نے کیا۔ مختلف قاتل اپنی اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتے رہے۔ یزید نے کہا جو حسین کو مدینے سے لے آیا اس پہ بھی لعنت، جس نے کربلا میں روکا اس پہ بھی لعنت، جس نے پانی بند کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے پہلا تیر چلایا اس پہ بھی لعنت۔ یہ لعنتیں کرتا 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 شمر تک پہنچا۔ اس نے کہا تو نے شہید کیا ہے، تجھ پہ لعنت۔ شمر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ سارے ڈر گئے، میں ڈرتا نہیں، تو نے حکم دیا تھا، تجھ پہ بھی لعنت۔ اجے بھی نہیں راضی تو؟ ہاں ہائے 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 ہائے، صدقے صدقے پورے لاہور کو سلام یار، جیو بیکھےوال والو، جیو کسرے علی والو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اٹھتیس منٹ کے قریب میں کم سے کم بڑھ چکا ہوں۔ میرا 38 منٹ کا پڑا ہوا ترازو کے ایک بات میں رکھنا، اور میرے بچوں یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تقاضا نہیں ہے، جو اسٹوڈنٹس ہو جن سے میری بات ہوئی ہے اسے کلاس روم سمجھو، اسے لیکچر سمجھو۔ میرے بچوں تمہیں اپنے اپنے بچوں کی قسم ہے، یہ بزرگ بولیں نہ بولیں ان کی مرضی، تم نہ بول کے مجھے دکھی نہ کرنا۔ شمر نے کہا تجھ پہ لعنت، میں کہہ رہا ہوں ہر دشمن سادات کی تدبیر پہ لعنت۔ ہاں مجھ پہ اعتماد نہیں آیا تمہیں؟ ہر دشمن سادات کی تدبیر پہ لعنت، ہر دشمن سادات کی تدبیر پہ لعنت، معصوم پہ چلتی ہوئی شمشیر پہ لعنت۔ 38 سال تمہاری نوکری کر چکا ہوں، یہ جھولی پھیلائے ہوئے ہوں، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کی ماں شیعہ اور وہ نہ بولے ہر دشمن سادات کی تدبیر پہ لعنت، معصوم پہ چلتی ہوئی شمشیر پہ لعنت۔ یہ ملکہ امکان کے خطبوں کا اثر تھا، قاتل نے کہا قاتل شبیر۔ علی حق دولت ہاتھ اونچے۔ تیری مرضی بھائی، 4 منٹ رہ گئے میری گھڑی میں۔ بیٹا میں 40 منٹ پڑ گیا، نہیں جی نہیں کی مطلب گھڑی پیچھے کر لوں۔ ہاں خیر ہو گیا تیری، واہ بھائی واہ، ٹھیک چل 4 میں سے اور چل، تو راضی رہو، پھر تو بولے گا۔ دیکھ بڑے مشکل مصرے، دشت بلا میں طائر ادراک تھک گیا، کہا تھا نا میں نے بھائی ریاض بڑے مشکل مصرے۔ اب جب تو نے مجھے روکا ہے تو پھر تو بول۔ ہاں جن کا مجھے پتا ہے وہ سن لیتے ہیں، وہ بول رہے ہیں، اب تو بول میرے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں دشت بلا میں، مہربانی میرے محترم، بی عزت ہے آپ کو، اتنا سا تھا میں اور آپ نے مجھے سننا شروع کیا۔ میں کہہ رہا ہوں دشت بلا میں، جی وہ ملنگاؤں غازی استانیم نے، دشت بلا میں طائر ادراک تھک گیا، حد ہو گئی بروں سے بھلائی کا شہر ہے، یہ معجزہ ہے جنگ ہے کچھ بول علامہ، گردن سے خنجروں کی کٹائی کا شہر۔ بن گئی نا مشکل؟ دیکھ لے آدھا پنڈال چپ کر گیا، تھوڑا سا مشکل پڑا یہ بندے چپ کر گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بھائی جان جی سلام ہے آپ کو، بی عزت ہے ان ہاتھوں کو جنہوں نے سخنوری کی لاج رکھی ہے، ان لوگوں نے جو اس مصرے میں بولے ہیں، گردن سے خنجروں کی کٹائی کا شہر ہے۔ آؤ، جب سرکار سجاد نے واپس آ کے اماں کو بتایا نا، اماں یزید کہتا میں اونٹ بھی دیتا ہوں، کجاوے بھی دیتا ہوں، محمل بھی دیتا ہوں، ساربان بھی دیتا ہوں، پہرے دار بھی دیتا ہوں، واپسی کا رہائی کا پروانہ بھی دیتا ہوں، اپنی اماں سے کہو واپس تشریف لے جائیں، میرے حالات تبدیل ہونے والے ہیں،
میرا حال برا ہو گیا ہے. شام میں گلی گلی میں مجھ پہ لعنت شروع ہو گئی ہے. علی کی بیٹی نے ایک بار اٹھ کے بیٹے کا منہ چوما. منہ چوم کے میری شہزادی فرماتی بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا. بنا حسین کے غازی دی قسم ہے میں دیاڑے ماشر دے اس بندے نہ لڑ پینا جڑا بندہ اتنے بیٹھا تے نہ بولیا. علی کی بیٹی نے کہا بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا. شدید کرب کا لمحہ وفا میں بیت گیا. بس اس طرح سے رہائی قبول ہے مجھ کو. اسے کہو کہ وہ لکھ دے حسین جی. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آپ جی سر بس اس طرح سے رہائی قبول ہے مجھ کو. اسے کہو کہ وہ لکھ دے. جیو سلامت رہو سکھی رہو. میرا اپنا گھر ہے. میرے بچوں کا یہ بچھایا ہوا فرش ادا ہے. محسن بالکل میرے لیے ایسے جیسے مرتجز ہے. اللہ عمر خضر عطا فرمائے اسے. بس حکم تھا اس کا. تعمیل ہو گئی. لاڈ کیا جہانیہ شانے کہ انکل آپ نے 1 بجے تک پڑھنا ہے. اس کا لاڈ بھی پورا کر دیا میں نے. بس 2.5 سے 3 منٹ 2 آنسو چاہیے. جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب. عزیز غلام باس بہت خوبصورت مصحف پڑھتا ہے. وہ تفصیل سے پڑھے گا. وہ بھی بیٹا ہی ہے میرا. جب شام کے زندان سے قاری شبیر حسین ضیاء نام ہے اس بزرگ شاعر کا جن کا یہ شعر ہے. ہاتھ کھول بیٹا ایک دفعہ. کوشش کرتے رہے ہاتھ سینے پہ آ جائے. کوشش کرتے رہے منہ سے ہائے نکل جائے. اسی ہائے سے ہی اگر راضی ہو جائے زخمی پہلو والی تو کیا نقصان ہوتا ہے تیرا. ایمان سے بتا جو تیری آنکھ سے آنسو آ گیا کہ تو نے ماتم شروع کر دیا ہے. سچی بتا تو ہائے کرے اور محمد کی بیٹی جواب میں تجھے سلام کرے. اور میری ماں تیرے ماتم کو سلام. بزرگ مستور ہے کس رنگ میں ماتم کر رہی ہے سر پہ. اللہ اکبر. صرف 2 منٹ راضی روی ہوں تو آتی ہے نا. جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب. امام حسین بادشاہ دے ذکر دی قسم ہے. دوسرے مصرے قاری شبیر حسین کو ایڈا بڑا مصرع لکھ سکے نا. قرآن دی قسم ہے میرے کروڑ سلام دی قبر نو. کہتا ہے جب شام کے زندان سے. بابا ذکی شاہ سید ضرور ہائے کرے آجے باقیاں دی مرضی. جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے. بٹھا دو یار جگہ دے دو. میں مصحف پڑھ رہا تھا آپ مصحف میں نہ آتے. مرضی آپ کی. جب شام جی 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 جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب صغرا سے گلے ملتے ہی. پیر محمد علی یہ ٹائم ہے مانگنے کا. اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو نا خالی نہ جانا. یہ ٹائم ہے مانگنے کا. جولی پھیلائی ہوئی آپ نے آنسو آپ کے آئے ہوئے مانگنا ضرور بلو ہے. سو خالی نہ جائیں. جب شام کے عرفان جی وہ شام کے زندان سے بیٹا مجھے دیکھ گھر جائے گی زینب صغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے گی زینب. زندہ بیٹیاں علی کی مر کے آ گئی مدینے. پتہ نہیں کیڈا کو امیر ہے وہ بندہ جہدے کولو ہائی نہیں آکھیا گیا ہے. بیٹا تیرا ہاتھ اگر سینے تک آ جائے. زندہ بیٹیاں علی کی تو سوچ رہا ہوگا میں چھوڑ دوں گا. مر کے آ گئی مدینے.
جنازہ جنازے لے کے مدینے آ گیا. او میں صدقے ہو تیری حایت ہوں، او میں ہزار شوکت قربان کراں تیرے اس مسائب دے عشق تو. جی میرا پتر کدے نہ رو میں مدینے کی سرحد پہ آ کے جی بزرگو جنی واری آنکھوں میں پڑھتا رہا. مدینے کی سرحد پہ آ کے علی کی بیٹی نے بیمار بیٹے سے پوچھا یا بنیا من ای بلاد، عابد بھلا یہ کون سا شہر؟ سوچ دوئیں گا تو میں چھڑ دیاں گا. یہ گل میں پنجابی چ کروں گا تے اپنی دھیاں ماواں نال کروں گا. تساں ماتم کرو تے تہاڈی مرضی، نہ کرو تہاڈی مرضی. میریاں دھیاں ماواں بہناں تساں پوری زندگی کوئی دھی ویکھی ہے جڑی سال تو بعد پیکے والے تے پوچھے کیڑا شہر ہے؟ ہوئے 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 پتہ نہیں یار، کوئی بہت امیر بندے بہ گئے نے یار مہلے سے. کی کریں گا اس ہاتھ دا جے سینے تے نہ آیا؟ ایک باری ہاتھ منہ تے مارنا محمد دی دھی راضی ہو جائے. ہاں جی تواڈے جو کسے بندے پوری زندگی کوئی بہن ویکھی ہوئے جڑی سال تو بعد ملک ریاض بھیراواں تے شہر آوے تے پوچھے کیڑا شہر ہے؟ بڈی صاحب تساں کو ماں ویکھی ہوئے جڑی سال تو بعد پتراں دی حویلی آوے تے پوچھے کیڑا شہر ہے؟ 5 رشتے ہیں اس شہر سے علی کی بیٹی کے. نانا کی قبر، ماں کی قبر نہیں بیٹا کبھی تو ہوتی تھی نا ماں کی قبر، اب نہیں رہی نا. او صدقے ماں کی قبر سلام جے ناکھانو. بھائی کی قبر، میری شہزادی کا میکا، میری شہزادی کا سسرال. 5 رشتوں والے شہر کی سرحد پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے پوچھا من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟ ذاکری دنیا میں بابا ذکی شاہ جی میر صاحب آپ نے سنا ہوگا، انہیں ایک نام گزرا ہے قبلہ کعبہ سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شاہ صاحب آف بہل. ان کے والد مرحوم بابا فضل حسین، ان کو نہیں سنا آپ نے. میں آج سے 60 سال 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. بکھر میں ایک مجلس ہوتی ہے، باری کے نام سے مشہور ہے. قصر سیدہ ہے بکھر میں، قصر عالیہ ہے. پوری دنیا سے لوگ آج بھی وہاں اس مجلس میں جاتے ہیں. بہت بڑی مجلس ہوتی ہے. بابا صابر شاہ جی قبلہ کے والد بزرگوار مجلس پڑھ رہے تھے سرائیکی زبان میں. انہوں نے کہا علی دی پوچھا ہے یہ کیڑا شہر ہے؟ بچو مجمع دے ایک بندہ اٹھی کھڑا تھے. وہاں کے صابر شاہ محسوس نہ کرے عقل نہیں منے دی پیکا شہر ہی تے علی دی کیوں پوچھا کیڑا شہر ہے؟ باوے صابر دے والد نو آکھیا. باوے فضل حسین پگ لائی پگ پیندے زمین تے سٹ کے آکھیا علی دی ٹھیک پوچھا ہے. علی دی شریف دی پوری زندگی چ مدینہ باہروں نہیں ڈٹھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدھا منٹ اور پڑھنا ہے میں نے. اللہ کتے نہ رویں اور سید آدھا یہ ماتم قبول ہوئے. انہاں فرمایا علی دی شریف دی پوری زندگی مدینہ باہروں نہیں ڈٹھا. سجاد نے کہا مدینہ تو جد دینا، یہ ہمارے نانا کا مدینہ ہے. تسی سا کٹ لو میں اگلا جملہ آکھوں تو میرے سجے کھبے غازی دا عالم ہے. میں نے ان عالمات کی قسم ہے میں کراچی یہ جملہ آکھے لالا میں نے کراچی والے آکھے اس سے آگے نہ پڑھنا. قرآن کی قسم ہے میر صاحب میں نے کراچی والے روک سکتے ہیں. انہاں کے آگے ہم سے رہائی نہیں سنی جاتی، ختم ہو گئی معافی نہیں سنی جاتی. سجاد نے کہا یہ ہمارے نانا کا شہر ہے. مدتوں بعد علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ علیحدہ علیحدہ اٹھائے. ہے کوئی جو مصائب سننے آیا ہو گھر سے؟ ہے کوئی جو عاشق ہو مصائب کا؟ وہ میں صدقے مدتوں بعد علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ علیحدہ علیحدہ اٹھائے. ہاتھ اونچے کر کے علی کی بیٹی نے نانا رکھ کے روزے کی طرف منہ کر کے کہا مدینہ تو جب دینا لا تقبلینا، نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں، میں پوری چادریں لے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں، میں سلامت جھولے لے گئی تھی بچے ہوئے لے آئی ہوں، میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے. حکم دیا سجاد بشیر کو بلا. بشیر محمل کے نیچے آ گیا، آنکھیں بھی بند ہاتھ بھی بند. جی بی بی حکم. علی کی بیٹی نے کہا تیرا باپ شاعر تھا تو بھی شعر کہہ لیتا؟ اس نے کہا جی بی بی. علی کی بیٹی نے کہا پھر مقدر تیرا باپ ہمارے فضائل پڑھتا تھا تو ہمارے مصائب پڑھ.
تیرا باپ ہمارے قصیدے لکھتا تھا، تو ہمارے نوحے لکھ، جا شہر میں جا کے اعلان کر مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ پتھر ہے اس کے سینے میں نہیں، اب جو ہاتھ نہ مارے سینے پہ، 14 کی قسم وہ پتہ نہیں کتنا امیر ہے، 2 قدم بشیر چلا ہوگا، یا علی کی بیٹی کی آواز ہے بشیر تفصیل سے اعلان نہیں کرنا، میری 1 بج گئی ہے، ایسا نہ ہو مجھے ملے بغیر تیرا اعلان سن کے نہ مر جائے۔ بس اتنا کہنا ہے کہ مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ شہر میں اعلان کیا بشیر نے، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، شہر کے سردار واپس آ گئے۔ سیدادی 1 دن کی ہو تو میری ماں سے افضل ہے۔ مرشدادیاں میں منت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے قریب بیٹھی آپ کی کنیزیں ماتم نہ کریں، آپ کو واسطہ اپنی دکھیاری خاندان کی کہانی کا، آپ ماتم کیجئے گا۔ شہر میں اعلان ہو گیا، مدینے کے سردار واپس آ گئے۔ 7 سال کی ایک بڑھیا اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے سوئی ہوئی تھی، کسی کنیز نے قریب جا کے کہا جاگ تیرا بابا آ گیا، نہیں اٹھی۔ کسی اور کنیز نے کہا جاگ تیری اماں آ گئی، نہیں اٹھی۔ ایک لاڈلی کنیز نے کان پہ منہ رکھ کے کہا ہجر کی ملکہ جاگ تیرا اکبر آ گیا۔ ماتم طلب کی اٹھی، کہاں ہے میرا اکبر؟ وہ سامنے خیمے ہیں، تیرا اکبر، تیرا عباس، تیرا عون، تیرا محمد، تیری مائیں، تیری بہنیں، تیرا بابا، سارے آ گئے، آؤ اکبر سے ملنے چلے۔ ایک کنیز آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، 4 کنیزوں کے جھرمٹ میں اکبر سے ملنے جا رہی تھی۔ 7 قدم خیمہ رہ گیا، یا اچانک کسی کنیز نے کہا بی بی ٹھہر جا، سامنے کوئی بوڑھا بیٹھا ہے، میں ذرا راستے سے ہٹا لوں۔ او ماتم کرنے والا، او دھاڑے مار مار کے رونے والا، اللہ کرے میدان محشر میں تیرا چہرہ نورانی ہو، تیری آنکھیں سلامت ہوں، اللہ کرے تیرے سینے میں نور ہو محشر میں، ان آنسوں کی وجہ سے۔ یہ ان بہنوں سے گھر جا کے پوچھنا، تمہاری بھی بہنیں میری بھی بہنیں، ان سے گھر جا کے پوچھنا۔ 20 سال کے بعد بازار میں چلتے ہوئے بھائی کو دور سے بہن دیکھے نا تاریخ، اسے پتہ چل جاتا ہے میرا بھائی جا رہا ہے۔ ادھر کنیز نے کہا کوئی بوڑھا بیٹھا ہے، ہجر کی ملکہ نے سر اٹھایا، بوڑھے کی کمر پہ نگاہیں پڑی، تڑپ کے آگے بڑھی، کنیز کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سخت نہ بولنا، بیٹھا ایسے ہے جیسے میرا سجاد بیٹھا۔ ماتم 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 رونے کے دن ہیں۔ کنیز قریب آئی، اس نے کہا عبد خدا میرا سلام، غریب نے کہا میرا بھی سلام، کہتی راستے سے ہٹ جا، حسین بادشاہ کی بیٹی نے گزرنا۔ فرماتے کس نے گزرنا؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کی بیٹی نے۔ فرماتے کس نے گزرنا؟ اس نے کہا تو تھوڑا سنتا؟ فرماتے نہیں میں تھوڑا نہیں سنتا، میں نے عرصے بعد سنا ہے حسین بادشاہ، مدت ہو گئی سنتا آیا ہوں، غریب حسین، باغی حسین، بے کفن حسین، مظلوم حسین، پیاسا حسین، بے دفن حسین، بے وارث حسین۔ مدتوں بعد میں نے سنا ہے، جی مدتوں بعد سنا ہے میں نے، حسین بادشاہ۔ کس نے گزرنا؟ حسین بادشاہ کی بیٹی نے۔ فرماتے ہیں بادشاہ کی بیٹی سے کہو جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے نہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا جب تک تو نہیں اٹھے گا نا وہ نہیں گزرے گی۔ وہ عام بی بی نہیں، وہ سجاد جیسے غیرت مند کی بہن ہے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جیسے منہ چوہائی نہیں نکلی، غیرت مند کی بہن کا نام آیا، ایک جملہ کہا ہے سجاد نے، میر محمد علی جس کے پاس گوشت کا دل ہے نا اسے ہر حال میں ماتم کرنا ہوگا، باقیوں کی مرضی۔ غریب نے کہا غیرت مند کی بہن سے کہو جو بوڑھا بیٹھا ہے نا وہ کہتا ہے روزہ رسول کی قسم، ایک تو میں تھکا ہوا بہت ہوں، دوسرا میں بڑے عرصے بعد کسی جگہ پہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، میں وہ غریب ہوں، میں بیٹھتا تھا میری زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تماشے مارتے تھے، میں چھاؤں میں بیٹھتا تھا، مجھے تادیانے مار کے دھوپ میں بٹھاتے تھے۔ بادشاہ کی بیٹی سے کہو، غیرت مند کی بہن سے کہو میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، بادشاہ کی بیٹی گزر جائے۔ پتہ نہیں ہوں ملک ریاض کیڑا بندہ ہے جنہیں ماتم لگی تھا، اللہ جانے کیسا لمحہ تھا جب بیمار سجاد نے منہ دوسری طرف کیا، ہجر کی ملکہ کی کنیزوں نے پردہ بنایا، سگی بہن سگے بھائی کے قریب سے پردہ کر کے گزرنے لگی، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، چاند اور سورج ٹکرانے لگے، انبیاء کی دستاریں کھل گئی،
فرشتوں نے ماتم شروع کر دیا، محمد کی دستار گلے میں آ گئی، چاہتی بہن کو دیکھا بیمار نے، کلیجے پہ تازہ ضرب لگی، آنکھوں سے لال خون کا فوارہ نکلا، بہن کی طرف باہیں پھیلا کے سجاد فرماتے سغرا مجھ سے پردہ کر کے جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا، فرماتے اجڑی مجھ سے نہیں آتا ماتم، مجھ سے پردہ کر کے جسے ملنے جا رہی ہے وہ نہیں آیا، تیرا اکبر بھی میں ہوں، تیرا